تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ یوسف آیات 23 تا 34۔ آگے کا مضمون۔ آزمائش کا پہلا مرحلہ ختم ہوا تو ساتھ ہی دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ پہلا مرحلہ بھائیوں کے حسد اور ان کی نفرت اور عداوت کا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں ایک اندھے کنویں میں پھینکا گیا۔ یہ دوسرا مرحلہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے عشق و محبت کی شکل میں نمودار ہوا، جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قصور جیل میں ڈالا گیا۔ لیکن جس طرح وہ پہلے امتحان میں کامیاب رہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے امتحان میں بھی ان کو نہایت شاندار کامیابی بخشی۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ واحدة مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لَمْ تُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا، وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور اس نے دروازے بند کر لیے اور بولی کہ بس آ جاؤ۔ اس نے کہا معاذ اللہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے خاطر سے رکھا ہے، حق تلفی کرنے والے ہرگز فلاح نہیں پاتے۔
اور عورت نے تو اس کا قصد کر ہی لیا تھا، وہ بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی واضح نشانی نہ دیکھ لی ہوتی۔ ہم نے ایسا ہی کیا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف جھپٹے، اور اس نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ وہ بولی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ کچھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قید خانے میں ڈالا جائے یا وہ کوئی دردناک تکلیف بھگتے۔ اس نے کہا، اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی، اور عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ تو جب اس نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو بول اٹھا کہ بے شک یہ تمہاری ہی چرتر ہے، اور تمہارے چرتر بڑے ہی فتنہ ہوتے ہیں۔ یوسف، اس کو چھوڑو اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے، اس کے عشق میں دیوانی ہو گئی ہے، ہم تو اس کو کھلی حماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اس نے ان کی باتوں کا حال سنا تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے نشست گاہ آراستہ کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کے سامنے آؤ۔ تو جب انہوں نے اس کو دیکھا، اس کی عظمت اور کرم سے مبہوت رہ گئیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور بولیں، حاشا للہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ وہ بولی کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں، بے شک میں نے اس پر ڈورے ڈالے لیکن یہ بچ رہا۔ اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہہ رہی ہوں تو وہ ضرور قید خانے میں جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ اس نے دعا کی، اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس چیز کے مقابل میں زیادہ محبوب ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، اور اگر تو نے ان کے چرتر کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ان کے چرتر کو اس سے دفع کر دیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ وراودته عن نفسه کے معنی ہیں چھل فریب کے ذریعے سے اس نے اس کو بدکاری کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ ہیت لک کے معنی ہیں آ جاؤ۔ انہ ربی، لفظ رب یہاں اپنے عام لغوی مفہوم یعنی آقا اور مالک کے معنی میں ہے۔ آگے آیات 41 تا 43 میں بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً اما احدہما فیسقی ربہ خمرا، رہا تم میں سے ایک تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ اذکرنی عند ربک، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کیجیو۔ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اب تک وہ نفرت اور حسد کے شکار تھے، اس سے جان چھوٹی تو عشق اور ہوس نے ان پر اپنے دام پھینکنے کی کوشش کی، اور یہ امتحان پہلے امتحان سے بھی کہیں زیادہ سخت ثابت ہوا۔ مصریوں میں سے جس نے ان کو خریدا تھا اس کی بیوی ان پر مرنے لگی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دن اس نے اپنے دروازے بند کر لیے اور بولی کہ بس آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے شوہر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ میرا آقا ہے اور اس نے مجھے نہایت اچھی طرح رکھا ہے، یہ بڑی بے وفائی اور نمک حرامی ہوگی کہ اگر میں اس کی بیوی کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کروں، اس صورت میں ظالم ٹھہروں گا اور ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس فقرے پر غور فرمائیے تو معلوم ہوگا کہ اس میں بڑی نفسیاتی بلاغت ہے۔ جذبات سے اندھی اور خدا اور آخرت سے ایک بے خبر عورت کے سامنے خدا اور آخرت کا واز ظاہر ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔
اس کے ہیجان کو اگر کچھ ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا تو اسی فکرے سے کیا جا سکتا تھا جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ اس میں اگر شرافت کی رمق بھی ہوتی تو وہ ضرور سوچتی کہ یہ نوجوان ہے جو اپنے آقا کی معمولی سی مہربانی سے اتنا متاثر اور اس کی آقائی کا اس کو اتنا اہتمام و لحاظ ہے کہ میری بے محابہ دعوت کے باوجود اس کے ساتھ کوئی بے وفائی کرنا اپنی دنیا اور عاقبت دونوں کی بربادی تصور کرتا ہے، اور ایک میں ہوں کہ اس کی بیوی ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس کی زوجیت میں دے دیا ہے، اپنی عصمت کا اس کو مالک بنایا ہے، اس کے گھر کی ملکہ بنی بیٹھی ہوں، اس کے مال پر مالکانہ تصرف رکھتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ وفاداری کا یہ حال ہے کہ اس کے زر خرید غلام کو اس طرح ہوس میں اندھی ہو کر عشق کی دعوت دے رہی ہوں۔ بعض لوگوں نے انہو ربی میں ضمیر منصوب کا مرجع خدا کو مانا ہے، لیکن یہ محض تکلف ہے۔ سیاق و سباق اس سے اباع کر رہا ہے۔ عربی میں رب المال، رب البیت اور رب الدار وغیرہ کی ترکیبیں موجود ہیں، اور اوپر آپ نے دیکھا کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے آقا کے لیے لفظ رب کا استعمال فرمایا ہے۔ کتنے الفاظ زبان میں ایسے ہیں جو خدا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے بھی، لیکن دونوں شکلوں میں ان کا مفہوم بالکل الگ الگ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ برہان رب سے مراد وہ نور یزوانی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی فطرت کے اندر ودیت فرماتا ہے، جو خیر و شر میں امتیاز کا ذریعہ بھی ہے اور جو خیر پر ابھارتا بھی ہے اور برائی سے روکتا بھی۔ یہ نور اللہ تعالیٰ بخشتا تو ہر ایک کو ہے، لیکن سنت الہی یہ ہے کہ جو اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کی رہنمائی قبول کرتے ہیں ان کے اندر تو یہ برابر قوی سے قوی ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ نہایت سخت آزمائش کے مواقع پر بھی وہ انسان کو نفس اور شیطان کے فطروں میں مبتلا ہونے سے بچا لیتا ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے بلکہ برابر اس کی رہنمائی کو ٹھکراتے ہی رہتے ہیں، ان کے اندر یہ آہستہ آہستہ ضعیف ہوتے ہوتے بالکل بجھ جاتا ہے اور ان پر وہ سیاہی چھا جاتی ہے جو ان کو بصیرت سے بالکل ہی محروم اور اخلاقی اعتبار سے بالکل ہی اندھا بہرا بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ قرآن میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، کلا بل رَأْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی سیاہی چھا گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس نور کی قدر کی۔ اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ اس نازک موقع پر جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، اس نور نے ان کو نفس اور شیطان کی تاریکی میں گھر جانے سے بچا لیا۔ آیت کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ جہاں تک عورت کا تعلق ہے وہ تو بالکل اندھی بہری ہو کر پیچھے پڑ گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس وقت آخر جوان تھے، غالباً 18-20 سال کی عمر ہوگی۔ کیا عجب تھا کہ ان کے قدم بھی لڑکھڑا جاتے، لیکن نہیں، ان کے اندر وہ نور یزوانی موجود تھا جس کی رہنمائی کو انہوں نے کبھی نہیں ٹھکرایا۔ وہ اس موقع پر ان کے باطن میں چمکا اور دفتن آنکھوں کے سامنے سے ساری ظلمت کافور ہو گئی۔ فرمایا، كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یعنی چونکہ وہ ہمارے منتخب اور برگزیدہ بندوں میں سے تھا جس کو ہم نے اپنے کار خاص کے لیے منتخب کیا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس نازک موقع پر اپنی برہان سے اس کی رہنمائی فرمائی تاکہ اس کو برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھیں۔ برہان واضح دلیل اور مسکت حجت کو کہتے ہیں۔ اس دلیل سے زیادہ واضح اور مسکت حجت اور کون سی ہو سکتی ہے جو خود اپنے باطن سے اذان دے۔ اس آیت سے عصمت انبیاء علیہم السلام کے بعض پہلو بھی روشن ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بعثت سے قبل بھی گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی کے معصوم ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر گناہ کرنے کی قوت و صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے،
بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ برابر اپنے نور فطرت کی نگرانی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بتدریج وہ اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ سخت سے سخت آزمائش کے موقع میں بھی وہ ان کو راہ سے بے راہ نہیں ہونے دیتا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ استباق کے معنی ہیں دوڑنے یا ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرنے کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس فتنے سے جان بچانے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی ہے تو وہ دروازے کی طرف جھپٹے کے کھول کر باہر نکل جائیں۔ پیچھے سے عورت نے تعقب کیا، ان کو تو پکڑ نہ سکی، البتہ ان کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کو جو زور سے اس نے کھینچا تو وہ پھٹ گیا، اور ساتھ ہی یہ سانحہ پیش آیا کہ دروازہ جو کھلا تو دیکھا کہ شوہر دروازے سے لگا کھڑا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی سارا نشہ عشق حیران ہو گیا، جھٹ بولی کہ تمہاری بیوی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے یا تو وہ جیل بھیجے جانے کا مستحق ہے یا یہ کہ اس کو کوئی دردناک سزا دی جائے۔ اس طرح اس نے شوہر کی نظروں میں اپنے آپ کو بری اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو متہم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مختصر الفاظ میں اصل حقیقت ظاہر کر دی کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے بلکہ یہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کی خبر خاندان میں بھی پھیل گئی اور یہ بھی لوگوں کو علم ہو گیا کہ اس کشمکش میں یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا، گویا ایک مقدمہ بن گیا۔ عورت کا بیان کچھ، یوسف علیہ السلام کا بیان کچھ۔ اب جھوٹا کون ہے اور سچا کون، اس کا فیصلہ کرنے میں اگر حالات و قرائن میں سے کوئی چیز مددگار ہو سکتی تھی تو کرتا پھٹنے کا واقعہ تھا۔ عورت کے خاندان کے لوگوں میں سے ایک شخص نے، جو غالباً خاندان کے بڑے بوڑھوں میں رہا ہوگا، یہ رائے دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تب تو عورت سچی ہے، یوسف کہتے ہیں جھوٹ، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام سچے اور عورت جھوٹ بولتی ہے۔ یہ ایک نہایت معقول بات تھی۔ اس سے شوہر کو اس پر اطمینان ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے عورت کو ڈانٹا کہ یہ سب کچھ تمہارا فریب ہے اور تمہارا فریب بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ من قیدی کن میں جمع کی ضمیر مرد کے غصے کی تیزی اور شدت کو ظاہر کرتی ہے، گویا اس کے اس فعل نے تنہا اس کو نہیں بلکہ اس کی پوری جنس کو اس کی نگاہوں میں قیاد اور مبغوض بنا دیا۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ صحیح صورتحال سامنے آ جانے کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے تو اطمینان دلایا کہ تم اس کی بکواس کی کوئی پرواہ نہ کرو، اس سے اعراض کرو، اور خود بیوی کو خطاب کر کے ڈانٹا کہ تو ہی خطا کار ہے، اس وجہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہ۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ توبہ اور استغفار کو مشرکانہ ادیان میں بھی ہمیشہ بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا استغفار اپنے دیوتاؤں کے سامنے ہوتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ عزیز کے معنی غالب اور مقتدر کے ہیں۔ یہ لفظ بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اونچے درجے کے با اختیار اور با اقتدار افسروں اور عہدہ داروں کے لیے بھی۔ چونکہ یہ شخص شاہی باڈی گارڈ کا افسر اعلیٰ تھا، اس وجہ سے عورتوں نے اس کے لیے عزیز کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ عزیز کی بیوی کے اس عشق کا چرچا آہستہ آہستہ افسانہ بزم و انجمن بن گیا۔
شہر کی کچھ عورتوں نے جو ہو سکتا ہے اسی طبقے کی رہی ہوں جس طبقے کی عزیز کی بیوی تھی، یہ کہنا شروع کر دیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کے عشق میں دیوانی ہو رہی ہے، اس پر ڈورے ڈال رہی ہے لیکن کچھ نہیں کر پا رہی ہے۔ ہم تو اس کو ایک صریح غلطی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ ان کے اس آخری فقرے میں ملامت، شماتت اور ادعا کے بہت سے پہلو مضمر ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اول تو یہی بات بڑی عجیب ہے کہ ایک اعلیٰ عہدیدار کی بیگم ہو کر اپنے غلام کے پیچھے اپنے کو خوار کرے، پھر اس سے بھی عجیب تر ماجرا یہ ہے کہ اس کو بھی رام نہ کر سکے۔ یہیں سے اس ملامت کے اندر یہ مضمون بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ عورت احمق ہے کہ بدنام بھی ہوئی اور نامراد بھی رہی۔ اگر کہیں ہم ہوتے تو ایک ہی غمرے میں یوسف کو ایسی پٹختی کہ ان کی پارسائی کی ساری دھوم ختم ہو جاتی۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأیناہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ فلما سمعت بمکرہن، یعنی جب عزیز کی بیوی نے سنا کہ ان عورتوں کو اپنی عشوہ طرازیوں، دل ربائیوں اور کار فرمائیوں پر یہ ناز اور یہ غرہ ہے تو اس کے دل کو بڑی چوٹ لگی اور اس نے یہ چاہا کہ یہ بھی ذرا یوسف علیہ السلام پر اپنے ہنر آزما دیکھیں کہ انہیں بھی اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی دعوت کا انتظام کیا۔ ان کے لیے مصر کی اس وقت کی تہذیب کے مطابق گاؤ تکیوں سے نشست گاہ آراستہ کی، اور جب وہ آئیں تو پھل وغیرہ کھانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں چھریاں بھی پکڑا دیں۔ یہ اہتمام کرنے کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آؤ۔ فلما رأیناہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اکبار کے معنی ہیں کسی کو بہت بڑا سمجھنا اور دل میں اس کی عظمت اور بڑائی کا قائل ہو جانا۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو ان کی نورانی صورت، ان کی تابناک پیشانی اور ان کی پاکیزہ چہرے کو دیکھ کر عورتیں مبہوت رہ گئیں۔ سیرت و اخلاق کی پاکیزگی بجائے خود بڑی ہی دل ربا چیز ہے، اور جب ایک جوان جو شکلاً بھی خوبصورت ہو ان کے درمیان آیا تو اس کی دل ربائی دو چند ہو گئی۔ یہی واردات ان عورتوں پر گزری۔ وہ ایک نوجوان غلام کا تصور لے کر اس پر اپنے چلتر آزمانے آئی تھیں۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے پاکیزگی اور تقدس کا ایک پیکر قدسی کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اس ملائک صفت پر ان کے سارے تیر و نشتر بیکار ہیں، لیکن چونکہ وہ بڑے دعوے اور تنتنے کے ساتھ آئی تھیں اس وجہ سے کچھ نہ کچھ کرنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ قرینہ بتاتا ہے اور شواہد قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی باتوں سے کچھ رام کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی باتیں ان پر ذرا کارگر نہیں ہو رہیں تو ان کے دل کے اندر اپنے حق میں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے خودکشی کی دھمکی بھی دے دی، اور ان میں سے بعض نے اس دھمکی کو سچ ثابت کرنے کے لیے ابتدائی اقدام کے طور پر پھل کھانے کی چھریوں سے اپنے ہاتھ زخمی بھی کر لیے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو نری دھمکی نہ سمجھیں بلکہ ڈر جائیں کہ اگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو ان میں سے بعض ضرور اپنے آپ کو ہلاک کر کے رہیں گی۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ خودکشی کی دھمکی عورت کے لیے نہایت کارگر ہتھیاروں میں سے ہے۔ جب وہ مرد پر اپنے عشوہ و غمزہ کے ہتھیار کارگر ہوتے نہیں دیکھتی تو آخری حربہ وہ یہی آزماتی ہے۔ ان عورتوں نے بھی یہی کیا۔ یہ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے محض ہمارا قیاس نہیں، خود اسی سورہ میں آگے اس امر کی تصریح موجود ہے کہ ان عورتوں نے اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، اور اس امر کی بھی تصریح ہے کہ یہ ہاتھوں کو زخمی کر لینے کا معاملہ ان عورتوں کا ایک قید چال تھا۔ ملاحظہ ہو
فلما جاءها الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه یوسف 51۔ بس جب اس کے قاصد ان کے پاس آیا تو اس کو انہوں نے جواب دیا کہ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے، بے شک میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہوا جب کہ یوسف کو تم نے پھسلانے کی کوشش کی۔ غور کیجیے، اگر واقعہ کی نوعیت یہ ہوتی کہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے بے خود ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، تو اس میں چال کا کیا پہلو تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو قید سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوئی کوشش نہ کی ہوتی تو ان سے یہ سوال کیوں ہوتا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تمہارا کیا ماجرا ہوا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل جیتنے کے لیے بھی کچھ باتیں کی تھیں تو قرآن نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس سوال کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس قسم کی خرافات سے تعرض قرآن کے شایان شان نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس نے 2 لفظوں میں یہ سارا دفتر سمیٹ دیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنے چلتر آزمائے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ باتوں سے ان کو شیشے میں اتارنا مشکل ہے۔ بالآخر انہوں نے خودکشی کی دھمکی کی نمائش کی، لیکن یہ دھمکی بھی بے اثر رہی۔ خودکشی کی دھمکی کمزوروں کا آخری حربہ ہے۔ ایک مرتبہ میں بمبئی میں ایک کرم فرما کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، اسی اثنا میں ایک سائل آیا اور دکان کے سامنے سڑک کی پٹری پر بیٹھ گیا۔ صاحب دکان نے اس کے سامنے ایک چونی پھینک دی۔ اس نے کہا، سیٹھ 5 روپے سے کم نہیں لوں گا۔ سیٹھ صاحب نے اس کی بات کا خیال نہیں کیا، وہ بالکل بے پرواہ مجھ سے باتوں میں مشغول رہے۔ تھوڑی دیر اپنے فضل و کمال کی لاف زنیاں کرنے کے بعد اس نے پھر 5 روپے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی سنا دی کہ اگر 5 روپے نہ دیے گئے تو یہیں جل مرے گا۔ سیٹھ اس کی یہ دھمکی سن کر بھی ٹس سے مس نہ ہوا، بدستور مجھ سے باتوں میں لگا رہا۔ بالآخر میں نے دیکھا کہ اس نے دیا سلائی سے اپنے ایک پائنچہ میں آگ لگا لی اور وہ جلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے تو پسینہ آنے لگے، مگر میں نے چاہا کہ میں اپنے پاس سے اس کا مطالبہ پورا کر کے کسی طرح اس قصے کو ختم کروں، لیکن سیٹھ صاحب اس بات پر بھی راضی نہ ہوئے۔ جب اس کا پائنچہ گھٹنے کے قریب تک جل گیا اور اس نے سیٹھ کے دل کو پسیجتے نہ دیکھا تو جلدی جلدی اپنے ہاتھوں سے آگ بجھائی اور وہاں سے چلتا ہوا۔ سیٹھ صاحب نے کہا، ہمیں ایسے مکاؤں سے روز سابقہ رہتا ہے۔ میں نے کہا، یہ سب زنانے مصر کے بھائی معلوم ہوتے ہیں۔ حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ حاشا للہ استثناء اور تہزیہ کا کلمہ ہے۔ یہ اس موقع پر بولا جاتا ہے جب اپنے آپ کو یا کسی اور کو کسی الزام سے بری ثابت کرنا ہو۔ ما ھذا بشرم میں ما لیسا کے مفہوم میں ہے، اس وجہ سے بشرن منصوب ہے۔ قرآن میں اس کی نظیر موجود ہے۔ ان بیگمات کا یہ اعتراف حضرت یوسف علیہ السلام کی کمال درجہ تعریف بھی ہے اور اپنی شکست کے لیے ایک عذر بھی۔ ان کے اندر یہ مضمون بھی مضمر ہے کہ اگر ہم ان کو جیت نہ سکے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے فن میں یا ہمارے حسن و جمال میں کوئی نقص تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مقابلہ ایک معزز فرشتے سے کرنا پڑا، جبکہ ہمارے سارے اسلحہ صرف انسانوں ہی پر کارگر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکونن من الصاغرین۔ ان عورتوں کی شکست سے زلیخا کے دل سے اپنی شکست کا غم جاتا رہا۔ اس نے بڑے تیکھے انداز میں ان عورتوں سے کہا کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے طعن و طنز کا نشانہ بنا لیا تھا۔ اب تو تمہیں اندازہ ہوا کہ اس کو جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
اس میں شبہ نہیں کہ میں نے اس کا دل مٹھی میں لینے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ اپنے آپ کو بچا لے گیا۔ لیکن صاف کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو لازماً جیل جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر میں محبت سے اسے رام نہ کر سکی تو یہ نہ سمجھیے کہ اس کی جان چھوٹ گئی، اب جیل کی ہوا کھائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش ایک نئی شکل اختیار کرتی ہے۔ حوث کی محبت اپنی ناکامی کا انتقام لینے پر آمادہ ہوتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں غلاموں پر ان کے آقاؤں کو غیر محدود اختیار حاصل تھے۔ وہ ان سے ناراض ہونے کی صورت میں بے تکلف ان کو جیل بھجوا سکتے تھے۔ پھر یہاں تو معاملہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کی بیگم صاحبہ کا تھا، کسی کی مجال تھی کہ ان کے ارادے میں مزاحم ہو سکے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یہ دھمکی تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے لیے دی تھی کہ اس کے ڈر سے وہ اس کی خواہش پوری کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے حوث کے ان پھندوں کے مقابل میں جیل کی بیڑیوں کو بسا غنیمت جانا۔ انہوں نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ پروردگار، ان کی دعوت حوث کے مقابلے میں یہ جیل مجھے کہیں زیادہ عزیز و محبوب ہے، اور ساتھ ہی ناز و اعتماد کا یہ فکرہ بھی فرما گئے کہ اگر تو نے ان کے ان فتنوں سے اب مجھے نہ بچایا تو میں ان کی طرف مائل اور جذبات سے مغلوب ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا اس وقت نکلی جب کہ وہ اپنی پوری طاقت اپنے ایمان و اخلاق کی حفاظت کے لیے نچوڑ چکے تھے، یہاں تک کہ وہ ان بیگمات کی پیدا کی ہوئی پرفتن زندگی کے مقابل میں جیل کی پرمہن زندگی کو قبول کرنے پر راضی ہیں۔ جب بندہ اس حد تک اپنی استقامت دکھا دینے کے بعد اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے ڈال دیتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی اور شیطان کے ان نسوانی پھندوں سے انہوں نے نجات پائی۔ انہ هو السمیع العلیم، خدا سمیع و علیم ہے، وہ بندے کی دعائیں اور فریادیں سنتا اور دلوں کے احوال اور اسرار سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔